مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا؟ یہ تو مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، کوئی کام نہیں تمہارا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا وہ تمہیں واپس اپنے پاس بلائے گا نہیں؟ یہی سوال دوسرے الفاظ کے ساتھ: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جو مرضی کرو، اور تم کیا مر کے مٹی ہو جاؤ گے اور تم کا کوئی نگران کوئی نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آگے دلیل دیتا ہے: أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، وہ دن بھول گئے جب تم گندے پانی کا قطرہ، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، اور اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں تصویر بنائے، رنگ روپ دیے، پھر تمہیں برابر کیا، پھر باہر لایا، پھر کیا کیا؟ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ، آنے کا راستہ آسان کیا، پھر کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ، پھر تمہیں اپنے وقت پہ موت کی، پھر کیا کیا؟ فَأَقْبَرَ، پھر تمہیں قبر میں ڈالا، پھر کیا کرے گا؟ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، پھر ایک دن تم سب کو قبروں سے اٹھا کے زندہ کھڑا کر دے گا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، بیکار ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، منی کا قطرہ، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر ماں کے پیٹ میں نظام چلا، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی ایک پانی کے قطرے پر اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر عورت کی بنائی، ایک مرد کی، ایک لڑکے کی بنائی، ایک لڑکے کی، جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ جس نے نطفے سے انسان بنایا، پھر اس نے مٹی بنایا، پھر اس مٹی کو دوبارہ انسان بنایا؟ کیوں نہیں؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، تم تو یہ کہتے ہو کہ زندہ کون کرے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تیری انگلیوں کا فنگر پرنٹ کی تیرا ہی ہوگا، دیکھ لینا کیا مطلب ہے۔ یہ سوال ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، تمہیں کس نے بنایا؟ تم خود بن گئے ہو،
ام هم الخالقون، پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون پیدا کرنا ہے؟ یہ سوال ہے، ان کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں، ان کا جواب صرف نبی دیتے ہیں، نبی، اور سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ علم ان کی انسانیت پر بہت بڑے احسان ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، انہوں نے جنت اور دوزخ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو مانا بیٹا بنا دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ میرے نبی نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے وہ احد، واحد اسے کہیں جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو، اور احد اسے کہیں جس کی کوئی مثال ہی کوئی نہ ہو۔ کس سے تشبیہ؟ مثال ہی کوئی نہ ہو۔ گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ کچر کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو، ہاں بس وہ کچر کی طرح ہوتا ہے۔ آسمانوں میں کوئی اس جیسا حل تعلم له سمیہ، کوئی اس کی ٹکر کا ہے تو دکھاؤ، اس کی مثال ہے تو دکھاؤ، کوئی اس کے مشابہ ہے تو دکھاؤ، کوئی اس کے برابر ہے تو دکھاؤ، کوئی اس کے سامنے ہے تو دکھاؤ، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس جیسا طاقتور ہے تو دکھاؤ، کوئی اس جیسا تنہا اکیلا ہے تو دکھاؤ۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اکیلا بے مثال، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد، باپ نہیں، ولم یولد، بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا کہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ میری امت دھوکہ نہ کھانا، آسمانوں پہ بھی اکیلا اللہ ہے اور زمین پر بھی اکیلا اللہ ہے، رب المشرق والمغرب۔ میری امت دھوکہ نہ کھانا، مشرق کا رب بھی اللہ ہے، مغرب کا رب بھی اللہ ہے، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، اسی پہ بھروسہ کرنا، اسی پہ یقین لانا، اسی پہ توکل کرنا، تمہیں کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں تمہیں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیا میرا اکیلے کا آسرا کافی نہیں ہے؟ کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل بناؤ، بغیر فیس کے کیس لڑوں گا۔ کفا باللہ حفیظا، مجھے گارڈ بناؤ، اپنا باڈی گارڈ، مجھے اپنا حفیظ بناؤ، بغیر کلاشن کوف کے، بغیر تنخواہ کے تمہارا پہرا دوں گا۔ نہیں دیا پہرا؟ ابراہیم کو آگ پہ بٹھا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ پہرا دیا کہ نہیں دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس کا پہرا دیا کہ نہیں دیا؟ مکڑی کے جالے سے نبی کو بچا کے پہرا دیا ہے کہ نہیں دیا؟ چھری کے نیچے اسماعیل کو بچا کے پہرا دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جب مجھے بھی تو تم نگہبان بناؤ۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ شہیدا، کفا بربک ہادیا ونصیرا۔ میں تمہارا اکیلا، میں تمہارے لیے اکیلا کافی ہوں، کافی ہوں۔ اللہ سوال کرتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، اب بھی یقین آیا کہ نہیں آیا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، اکیلا ہی کافی ہوں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ارے اللہ سے دوستی تو لگاتے ہیں، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ایک زمانہ تھا جب امت اور اللہ کی بڑی دوستی تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ جب کہتے تھے یا اللہ تو عرش کانپنے لگتا تھا، اور
فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی تھی، آسمان کے دروازے السماء إلها وفي الأرض إلها رب المشرق والمغرب میری امت کو کنا کھانا مشرق میں جاؤ گے تو رب اللہ ہے، مغرب میں جاؤ گے تو رب اللہ ہے، رب المشرقین و رب المغربین، تم شمال میں جاؤ گے تو رب اللہ ہے، شمال مشرق میں جاؤ جنوب مشرق میں جاؤ، شمال مغرب میں جاؤ جنوب مغرب میں جاؤ تو رب اللہ ہے، اوپر دیکھو گے تو رب اللہ ہے، سامنے دیکھو گے تو رب اللہ ہے، دائیں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بائیں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بادلوں کی چمک میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، پھول کی پتی میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بجلی کے پر کے پرنٹ میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، دودھ کے سفید رنگ میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکوں میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بہتے پانی میں دیکھو گے تو رب اللہ ہے، بڑے سمندروں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، میٹھے چشموں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، اڑتے پرندوں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، طوفانی چوٹیوں کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، پھیلے کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، ماشی میں چھانکو گے تو رب اللہ ہے، حال کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، مستقبل کو دیکھو گے تو رب اللہ ہے، وہ کون ہے؟ ذالک اللہ ربکم الحق، وہ حق اللہ ہے، سبحان اللہ، حق اللہ ہے، اللہ ہے، کون اللہ؟ الرحمن اللہ، الرحیم اللہ، الملک اللہ، القدوس اللہ، السلام اللہ، المؤمن اللہ، المهيمن المهيمن الله، العزيز الله، الجبار الله، المتكبر الله، الخالق الله، البارئ الله، المصبر الله، الغفار الله، الوهاب الله، الرزاق الله، الفتاح الله، العليم الله، القابض الله، الباسط الله، الخافض الله، الرافع الله، المعز الله، السميع المذل الله، السميع الله، البصير الله، الحكم الله، اللطيف الله، العدل الله، الخبير الله، الحليم العليم، الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم المقيت الحفيظ المجيب الواسع المجيد الحق الباعث الشهيد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد الواجد المحيي المميت الواجب الماجد الواحد الاحد
المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الباري المتعال البر القضاء المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ میرا تیرا اللہ ہے. یہ میرے آقا تھا. آپ کے آقا کا کائنات پر احسان کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا, ہمیں منزل کا پتہ بتا دیا. چلو نہ چلو, چلنے والوں کی مرضی, مانو نہ مانو, سننے والوں کی مرضی, سمجھو نہ سمجھو, عقل والوں کی مرضی, پر بتانے والے نے بتا دیا, سمجھانے والے نے سمجھا دیا. ایسا راہ دکھایا, ایسا راستہ بتایا کہ ترکتم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. میں اپنی امت کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں, صبح ہو جاتی ہے. میری راہوں میں رات نہیں ہے, ساری دنیا کے راہبروں کی راہ میں رات ہے, میری بتائی ہوئی راہ میں رات نہیں ہے. اجالوں کا سفر ہے, اندھیروں کا سفر نہیں. منزلوں کا سفر ہے, اندھیری راہوں کا سفر نہیں. مقصد کا سفر ہے, بھٹکی ہوئی زندگی, آوارہ زندگی کا سفر نہیں, آوارہ بادل کا سفر نہیں, کبھی ختم کا سفر نہیں ہے. میرا بتایا ہوا سفر وہ متعین ہے, وہ معلوم ہے, وہ مقصد کے سامنے, منزل کے سامنے وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ہر طرف تو میرے اللہ کے جلوے ہیں. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اگر آنکھیں لاؤ گے جو حرام نہ دیکھتے ہوں, اگر کان لاؤ گے جو حرام نہ سنتے ہوں, اگر لقمہ لاؤ گے جو حرام نہ ہو, تو تیرا رب تجھے چپے چپے میں اپنے جلوے دکھا دے گا. سبحان اللہ. تجھے پتے پتے میں اپنے یونان میں رہو, ایران میں رہو, جہاں مرضی رہو, اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو. اس نے پہلا تعارف ہی رب کا کروایا ہے. الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کی. اللہ رب العالمین, پالنے والا. بے فکر ہو جا. چھوٹے بچے کو فکر ہوتا ہے کہ دودھ کب دیا جائے گا, دودھ کب پلایا جائے گا, کپڑے کب بدلے جائیں گے, روٹی کب کھلائی جائے گی, سلایا کب جائے گا, اٹھایا کب جائے گا. اسے کوئی فکر ہے؟ ہاں, ایک کام وہ کرتا ہے, وہ رو کے دکھاتا ہے. ماں کا نظام حرکت میں آتا ہے, تم رب کو رو کے دکھاؤ تو تمہیں پال کے دکھا دے گا. سبحان اللہ. تم جھوٹ کی راہیں چھوڑو, تم ہیرا پھیری کی راہیں چھوڑو, تم خیانت پر خیانتی کی راہیں چھوڑو, تم سچے بن کے دکھاؤ. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ, کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں, میرا امتی ہے تو دو کام کبھی نہ کرے گا. میرا امتی ہے تو دو کام کبھی نہ کرے گا, دو کام کبھی نہ کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تم یہ کرو, رب کو اپنے سامنے پاؤ گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو ایک دفعہ اللہ سے مانگنا سیکھ لے. مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قربان جاؤں. اسے پتا تھا میرے سارے بندے تقوی والے نہیں ہوں گے, میرے سارے بندے نیک نہیں ہوں گے. میں نے کہا ایک کام کرو جو بچہ کرتا, کیا؟ اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ, تم مجھے رو کے تڑپ کے بلاؤ, میں آ جاؤں
جاؤں گا، پھر میں نہیں دیکھوں گا نمازی ہے بے نمازی ہے. اور تم رونا سیکھو میرے آگے. جیسے چھوٹا بچہ پڑے پڑے رونے لگتا ہے تو کبھی ماں کرتی تو ہے، تھوڑا سا دیر کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں نے رونا سنا نہیں ہے، آ رہی ہے، تھوڑا مصروف ہے. اللہ مصروفیت سے پاک ہے. لیکن بعض اوقات کسی کا رونا لمبا ہو جاتا ہے، وہ کہہ گا جو بولتا ہے مل کہہ گا تو رو گے تو کام بن جائے گا، میں تو رو تھک گیا. تو ایک حدیث سناتا جاؤں تاکہ نہ مجھ پہ گلا آئے نہ اللہ پہ گلا آئے. ایک آدمی رو رہا ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا، تو فرشتے کہتے یا اللہ کتنا رو رہا ہے، کام کر دے اس کا. تو میرا رب کہتا ہے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا اچھا لگا، میں چاہتا ہوں تھوڑا روتا رہے، میں سنتا رہوں. میں نے کام کر دیا، مڑ اس کے رونا ہے. جیسے چھوٹے بچے کو چھیڑ کے مزہ آتا ہے، وہ چھوڑا چھاڑ کے رونا بھی لگتا ہے، اس پر میں ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو رونا بھی اچھا لگا ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی سنتا ہے، روک دیتا ہے. جو روکتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے اس کا رونا بڑا پیار، مجھے بڑا پیار آ رہا ہے اس کے رونے پر. تو میں کہتا تھوڑا اور رو لے، تھوڑا اور رو لے. اللہ کو ساتھی بناؤ، پھر یونان میں رہو، امریکہ میں رہو، یورپ میں رہو. اللہ کو ساتھی نہ بنایا تو مدینے میں مر کے بھی برباد ہو گئے. عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تھا. اللہ کو ساتھی نہ بنایا تو مکے میں مر کے بھی برباد ہو گئے. ابو جہل مکے کا تھا، ولید بن مغیرہ مکے کا تھا، عتبہ بن ربیعہ مکے کا. اللہ کو ساتھی بنا دو. اللہ کو بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں. شام میں کہاں ہے؟ دمشق میں. دمشق میں آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا جہاں مرے وہاں سے اٹھے گا. لیکن میں نے فرمایا کیا فرمایا؟ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، اور آپ تینوں اکٹھے داخل ہوئے مسجد میں. وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ نے ادھر سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ادھر سے عمر کا ہاتھ پکڑا. کہا مجھے دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھ رہے ہو. سب ایسے متوجہ ہوئے. هكذا نحشر يوم القيامة، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اکٹھے اٹھائے جائیں گے. دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. اور فرمایا اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا. بلال اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، بلال کو نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اللہ کو ساتھی بنا کے رہو، پھر جہاں مرو جہاں رہو تمہاری منزل مل گئی. اللہ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پایا تو سب کچھ پایا، اللہ نہ پایا تو کچھ نہ پایا. اللہ کو پا کے نیزے پہ چڑھ گئے، سب کچھ ملا. حسین نیزے پہ چڑھ گئے پانچوں بھائیوں کے ساتھ. ابو بکر بن علی نیزے پر، محمد بن علی نیزے پر، عباس بن علی نیزے پر. عثمان بن علی نیزے پر، حسین بن علی نیزے پر، بیٹے صاحب علی بن حسین نیزے پر، علی بن حسین نیزے پر، عبداللہ بن حسین نیزے پر، ساتھ بھتیجے قاسم بن حسن کا سر نیزے پر، عبداللہ بن حسن کا سر نیزے پر، ابو بکر بن حسن کا سر نیزے پر، چاچے کے بیٹے، چاچے کے بیٹے، چاچے کے بیٹے، عقیل کے بیٹے، عقیل کے جعفر، جعفر بن عقیل نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، عبداللہ بن عقیل نیزے پر، محمد بن عقیل نیزے پر. یہ اہل بیت کے سر ہیں جو نیزوں پر ہیں، اور انہیں مبارک ہو یہ کامیاب ہیں. انہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا. اور شمر جیت کے بھی ہار گیا، ابن زیاد جیت کے بھی ہار گیا، اور یزید جیت کے بھی ہار گیا. اور یہ نیزوں پہ چڑھ کے بھی جیتے. انہوں نے اللہ کو پایا، اللہ کو پایا، اللہ کو پایا، اللہ کو پایا. او میرے بھائیو، اللہ کو ساتھی بنا لو، اللہ کو ساتھی بنا لو. تو اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. کب تک کوئی جیے گا؟ کتنی زندگی گزرے گی؟ کب تک زندہ رہنا ہے؟ سارے زمان کے مالک بن جاؤ، قیامت تک کی زندگی لاؤ. اور اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم کھاٹے میں گئے ہو.
حرص و حوث کو چھوڑ دیا، مت دیس پردیس پھرے مارا، قصاب اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا غیر شکر، کیا گونی کھلا سر دھارا، کیا گیہوں چاول گوٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اللہ اللہ کو تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ کو ساتھی بناؤ، اپنا مقام سمجھو، اپنا مقام سمجھو، تم میرے محمد محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، امتی ہو، امتی ہو، پٹھان بنگالی پنجابی بلوچ بعد میں ہو، پہلے امتی ہو، اور ہونے کے ناطے تمہیں جڑ کے چلنا ہے، بکھر کے نہیں، تمہیں محبت سے چلنا ہے، نفرت سے نہیں۔ شیطان جب دلوں کو پھاڑ دیتا ہے تو پھر نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ روزے کام آتے ہیں، نہ حج اور زکات کام آتی، پھر میرے انتوا کا غیبی نظام چلتا ہے اور امت کو ذلتوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تیرے اندر دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دنیا جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے رنج مہانے ہو، اب قرآن میں آ جاؤ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو پہچان تو اللہ کو پہچانے گا، تیرے اندر سب کچھ ہے، تیرے اندر سب کچھ ہے، کیا کر اس وجود کو محمدی بنا دے، پیسے کی ضرورت نہیں، اس وجود کو محمدی بنا دے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، ماں کی گود میں مل گیا، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ ہم ایتھن میں کیسے داخل ہوئے؟ پہلے ویزا لگوایا، پھر انہیں چیک کیا، مشین میں ڈالا، سبز لائٹ آئی، پھر انہیں گرین سگنل دیا، آپ اندر جا سکتے ہیں، جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ کہیں پول سرات میں اٹک نہ جاؤ، پاسپورٹ تو ہوگا ہاتھ میں، پول سرات میں ویزا چیک کیا جائے، ویزا لگو، کوئی واپس، ارے ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو، 1 یورو بھی نہیں لگتا ویزا لگوانے پر، بلکہ الٹے خرچے کھاتے جائیں گے ویزا لگوانے پر، 1 یورو نہیں لگتا، 1 روپیہ نہیں لگتا۔ اپنے وجود کو محمدی بناؤ کہ میرے رب نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، یا کی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، جو پورا مکمل جو جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، چاند کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے، محرم صفر کے لحاظ سے 21 رمضان 40 سال 6 ماہ 10 دن، لیکن 40 سال مشہور ہے تو آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بن گیا، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا، آدم تو کل کی بات ہے، آدم اما ہوا آدم کا نکاح ہوا، جنت نکاح ہوا، نکاح کے بعد فرشتوں نے کہا یا اللہ نے کہا مہر ادا کریں، مہر ادا کریں، آدم مہر دو، تو مہر دے دو، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیا مہر ہے؟ کہ تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس میں ایک دفعہ درود پڑھتے یہ مہر ہے، ایک دفعہ تم بھی پڑھ لو، کب بنایا؟ اللہ کو تو کسی نے نہیں بنایا، هو الأول، اللہ اپنا بڑا عجیب تعارف کراتا ہے، کہتا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یونان کے رہنے والوں نہ مجھے یاد نہ کرو، کائنات کا پتہ پتہ میری تسبیح پڑھتا ہے،
کیوں لڑتا ہے؟ اتنا عزت و حکمت والا کیوں تسبیح پڑھتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ کیوں تسبیح پڑھتا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک کیوں میری تسبیح پڑھتا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے قادر کیوں میری تسبیح پڑھتا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ جگہ ہے نہ شکل ہے، نہ صورت ہے نہ مورت ہے، خانے سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ سے پاک، جگہ سے پاک، زمان سے پاک، جہت پاک پاک پاک، کہاں سے الفاظ لاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ اللہ جیسا کوئی، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ کب بنایا کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک حدیث سنا دو، ایک دو باتیں سنا، اس سے اندازہ ہوگا۔ پہلے ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10، محمد، احمد، محمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین۔ آخری نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ یاسین۔ اب ذہن میں رہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رہے۔ اب ایک حدیث اور جوڑو اس کے ساتھ، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، زمین آسمان کب بنے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، سائنسدانوں کی بات کو ہم لے لیتے ہیں کہ آج سے 25 اور 30 ارب سال کے درمیان ایک دھماکہ ہوا اور اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اب ہم یہی فکر لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 25-30 ارب سال پہلے کائنات کو بنایا، تو میرے نبی کا فرمان ہے اس کائنات کے بننے سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت پڑھی۔ کب پڑھی؟ جب نہ زمین نہ آسمان، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ جبریل نہ میکائیل، نہ اسرائیل نہ اسرافیل، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ آگ نہ پانی، نہ مٹی نہ ہوا، نہ جنت نہ جہنم، نہ چاند نہ تارے نہ سیارے، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ نے سب کائنات سے پہلے قرآن پڑھا، قرآن کی ایک سورت پڑھی، کیا پڑھی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے حبیب، میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے قرآن کی جو تجھ پر اتارا، آپ میرے رسول ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ انکا، کوئی سامنے کھڑا ہے جس کو میرا رب کہہ رہا ہے انکا، اگر یہاں کوئی نہ ہوتا، کوئی نہ ہوتا اور آنے والے زمانوں میں اس کے آنے کی خبر دی جا رہی ہوتی تو پھر میرا اللہ کہتا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ جو آئے گا، ابھی آیا نہیں، وہ جو آئے گا آخری زمانے میں آئے گا، وہ میرا رسول ہے۔ اور اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یونان کے ایمان والو، عرش سے پہلے اسے بنایا، زمین سے پہلے اسے بنایا، آسمان سے پہلے اسے بنایا، جبریل میکائیل سے پہلے اسے بنایا، اسرائیل اسرافیل سے پہلے اسے بنایا، مشرق مغرب سے پہلے اسے بنایا، شمال جنوب سے پہلے اسے بنایا، چاند تاروں سیاروں سے پہلے اسے بنایا، اور پانی مٹی ہوا سے پہلے اسے بنایا، جنت جہنم سے اسے پہلے بنایا۔ کب بنایا اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، پر وہ حبیب وہ محمد رسول اللہ ہے۔ بھائیو بھائیو بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، اپناؤ، چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ، اخلاق میں، کردار میں، تجارت میں، شوق میں، لین دین میں، معاشرت میں، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں، ماں باپ کی خدمت میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، بازار کی کہنا کہنی میں، کمرے کی خلوت میں، بازار کی جلوت میں، طاقت میں، ضعف میں، عروج میں، سوال میں، بیماری میں، صحت میں، عزت میں، ذلت میں، محمدی روح نظر آئے، محمدی بن کے دکھا دو۔
محمدی بن کے دکھا دو. اللہ کو ایک ہستی سے پیار ہوا, اسے حبیب بنایا, اسے حبیب بنایا, اس کو نام محمد دیا اور احمد دیا اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابوالقاسم اور طه اور یاسین اور قرآن میں جائے شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر مزمل مدثر رحمت للعالمین رؤوف رحیم عزیز حریص علیکم. یہ میرے رب کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے 1177 نام میرے نبی کے ایک کتاب میں. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ. رب بنا کے جس کی تعریف کرے کبھی اس کے چہرے کی قسمیں کھائے, وَالضُّحَىٰ تیرے روشن چہرے کی قسم, کبھی اس کی زلفوں کی قسم کھائے, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری سیاہ زلفوں کی قسم, اور کبھی اس کے شہر کی قسمیں کھائے, وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کبھی اس میں اتاری ہوئی کتاب کی قسم اٹھائے, یاسین والقرآن الحکیم کبھی اس کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ کبھی اس کی صفائیاں پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائے, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ کبھی اس کے اخلاق پر قسمیں اٹھائے, نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم کبھی اس کے چلنے کا ذکر کرے, یمشی فی الاسواق کبھی اس کی رات کا ذکر کرے, ومن اللیل الا قلیلا کبھی اس کے دن کا ذکر کرے, ان لک فی النہار سبحا طویلا کبھی اس کی چادر کا ذکر کرے, یا ایھا المزمل کبھی اس کے کمبل کا ذکر کرے, یا ایھا المدثر اور کبھی اس کے اندر کی طرف کا ذکر کرے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین کبھی اس کے جگر کی سوزش کا ذکر کرے اور اندر کی لگی ہوئی آگ کا ذکر کرے جو انسانیت کی گمراہی کو دیکھ کر کی, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کبھی اس کے صحابہ کا ذکر کرے, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. پھر نبی نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي الارض من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا. میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے کھولیں گے, ہر دروازہ کہے گا مرحبا. حضرت آپ کدھر تشریف لائیں, آپ کدھر تشریف لائیں, آپ کدھر سے گزریں, آپ کدھر سے گزریں. او سلمان فارسی میں کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے. آپ نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا, ایک سونے, ایک چاندی, ایک زمرد, ایک یاقوت. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا یہ میرا ہے تو میں قریشی ہوں. جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے. عثمان, ہر جنت میں نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق عثمان ہے. پھر علی بیٹھے کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے سینے کے قریب کر کے فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة. علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی, سارے جنتیوں دیکھیں گے وہ بھائی یہ نور کیسا, یہ نور کیسا, یہ روشنی کیسی. تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں تخت پر, دونوں ہنسے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. یا طلحہ و یا زبیر, جنت میں ہر نبی کا ایک خادم, میرے 2 خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھے, جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کرے. ارے بلال کیا کرتا ہے, میں جب جنت میں جاتا ہوں تو مجھے آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے. صحابہ بھی ملے تو ایسے ملے, کلم وعد اللہ بالحسنى, اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ایک صحابی کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. کلم وعد اللہ بالحسنى, میرا وعدہ سورہ فتح, میرا وعدہ ہے کہ ایک تیرا صحابی جہنم میں نہیں جائے گا.
آئو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈو، تلاش کرو، نہ ایسا حسین کوئی آیا، نہ ایسے جمال والا کوئی آیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ جیسا بھی کون ہے؟ حسان بن ثابت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ممبر بچھاتے تھے بس، اور کسی کے لیے نہیں. پھر 1.25 لاکھ میں ایک آدمی کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا. 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک آدمی کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا. کون؟ حسان بن ثابت. میرے نبی کا نام خان، اور کہتے حسان بیٹھ ممبر پر اور کر اپنے نبی کی تعریف. حسان کے دو شعر سنا رہا ہوں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیسے تھے؟ ظاہر الوضاء، صاف ستھرے روشن، ابرد الوجہ، چودھویں رات کا چاند کی طرح چمکتا چہرہ، عظیم القامہ، بڑا سر، شدید القیام، شدید السواد الشاہ، سیاہ پردے پال، رجل الشاہ، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، پھنسے ہوئے نہیں افریقہ والوں کی طرح، بلکہ نیم ایسے پانی کی موجوں کی طرح چلتے ہوئے بال، اور کبھی مانگ نکالتے کبھی سیدھے نہیں کرتے. جب مانگ نکالتے تو سر سے ٹوپی اتارتے تو مانگ میں سے بھی نور ایسے نکلتا دکھائی سنایا. جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور دیواروں پہ پڑتا تھا، دیواروں پہ پڑتا. جب مسکراتے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. سہل الخدین، خوبصورت گلابی بال تھے. کف اللحیہ، داڑھی گھنی، فی لحیتہ کفافہ، گھنی داڑھی، فی عنقہ سطع، لمبی گردن، فی عینیہ دار، حسین خوبصورت جادو کرنے والی آنکھ، فی صوتہ سہل، آواز میں کشش، آواز میں جادو، آواز میں نغمہ، آواز میں ترنم، آواز میں موسیقی. اے 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 میرے رب نے اس جیسا نہ بنایا ہے نہ بنائے گا. حسن الخلق وسیم، وسیم عربی میں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. دنیا میں ایک ہستی آئے ہیں، وہ ہے محمد بن عبداللہ، جن کو دیکھ کے آنکھ بھرتی نہیں تھی. دیکھتے جاؤ شوق بڑھتا جائے، دیکھتے جاؤ شوق بڑھتا جائے. یہ میرا نبی ہے. میرا نبی کس کی نقل اتارو؟ تو پاکستان میں نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کی نقل مار لو، پاس ہو جاؤ گے. ارے وہ پاس کرنے والا بڑا نرم دل ہے، بڑے نرم بہت نرم ہے. یہاں کے تو بڑے سخت ہوتے ہیں پاس کرنے والے، وہ بہت نرم ہے. ایک ایک نیکی پہ بخش لے گا اور جھوٹے کی رحمت کی بخش لے گا. اور تم بھی تو خوش کرو، تم بھی تو خوش کرو. یہ تو نہ کہو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، آپ پہ لکھی جائے گی. پھر تو حسین یزید کو ایک کرسی پہ بٹھا دو. اگر یہی خوش کرنا ہے تو پھر ابن زیاد اور حسین کو برابر کر دو. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کٹا ہوا سر حسین کا ابن زیاد کے سامنے ہے اور وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. ابو برزہ کھڑے ہو کر کہنے لگے ظالم یہ چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے. سبحان اللہ. ان ہونٹوں کو ڈھکے میں چوما. اگر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ رات کا ثانی اور رات کا تہجد گزار ایک جیسے ہو جائیں تو حسین یزید بھی ایک جیسے ہو جائیں گے. پھر تاریخ کو آگ لگا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بچھا دو. سارا قرآن بدل دو، حدیثوں کا ذخیرہ بدل دو، پھر نئی شریعت لاؤ، نیا قانون لاؤ کہ رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی برابر ہیں، رات کو چوری کرنے والا اور رات کو گڑ گڑانے والا برابر ہیں، حلال کھانے والا حرام کھانے والا اگر برابر ہیں تو تاریخ کو آگ لگا دو، کربلا کو دفن کر دو. اللہ کے نام پہ مرنے والوں کو پاگل ہونے کا فتویٰ دے دو، اللہ کے نام پہ بک جانے والیوں کو پاگل ہونے کا فتویٰ دے دو. اور اپنے آپ کو اللہ کہلاؤ. سارا موضوع بدل دو، نہیں بدل سکتے، تمہیں بدلنا ہوگا. نہیں بدلو گے تو کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ.
خوفناک نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ میں نہیں دیکھا. کیسے حسین؟ ہم عائشہ کپڑا سیے, کمرے چھوٹے چھوٹے, کمرے میں روشنی نہیں ہے, کپڑا سیے, سوئی لگی ہاتھ سے چھوٹ گئی, ہاتھ کو سوئی لگ گئی یا کسی سوئی گر گئی, اب روشنی ہے نہیں, اور اما عائشہ سے نظر نہیں آ رہی. اتنے میں میرے نبی کا آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. ارے اس سے پیار کرو جس سے اللہ نے پیار, اس کو دل میں جگہ دو جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا, اپنا محبوب بنایا. کوئی ماں لاؤ جو اتنا روئے ہو جتنا میرا نبی رویا ہے تو چھوڑ دو اپنے نبی کو. کوئی باپ لاؤ جو اتنا تڑپا ہو اپنی اولاد کے لیے جتنا میرا نبی امت کے لیے تڑپا ہے تو چھوڑ دو اس کو. لوگ موت میں اولاد یاد کرتے ہیں, میرے نبی نے موت پہ تم یاد کیا. جب ملک الموت نے کہا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے, باپ نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے باپ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے. قیامت کے دن, قیامت کے دن, قیامت کے دن طارق جمیل کہے گا نفسی نفسی, جواد وسیم کہے گا نفسی نفسی. ہائے ہائے طارق جمیل تو کمی کمی, ہائے آدم کی سنو نفسی نفسی, نوح کی سنو نفسی نفسی, ابراہیم کی سنو نفسی نفسی, یوسف یعقوب اسحاق ابراہیم کی سنو, اسماعیل کی سنو نفسی نفسی, سلیمان داؤد نفسی نفسی, زکریا یحییٰ آپ بڑا نبی نفسی نفسی, موسیٰ ہارون یوشع نفسی نفسی, لوط صالح ہود نفسی نفسی. ارے اللہ کی حیبت حیبت حیبت. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا, میری جان بچا. نفسی 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 شور ہوگا, ایک آواز اٹھے گی, ایک آواز اٹھے گی, وہ چھاتی جائے گی, چھاتی جائے گی, ساری آوازوں پر بھاری ہو جائے گی. ایک آواز سارے کمرے پر بھاری ہو جائے گی, وہ آواز اوپری ہوگی. لہذا لوگ قرآن میں آ کے سنیں گے کہ ہر طرف سے وہ نفسی نفسی. یہ ایک اور عجیب سی آواز کا کیا سنیں گے کہ ایک آواز آئے گی امتی 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 امتی, میری امت میری امت میری امت. تو لوگ یہ کون ہے, کون ہے, وہ کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی, ہاتھ اٹھے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی میری امت میری امت. اہل بیت کا کیس نہیں پیش کریں گے جو مظلومیت کی داستان لکھتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی مظلوم آئے گا نہیں, ان کا کیس نہیں پیش کریں گے. او میرے بھائیوں کیا کر دیا تم نے, امتی امتی میری امت میری امت میری امت. یہ روحا فریاد سارے معاشر میں چھا جائے گی, ہم اس سے امتی ہیں, ہم اس سے امتی ہیں. تبلیغ صدیوں کے بعد ایک محنت ملی ہے جس نے فرقہ واحیت سے اوپر اٹھ کر تمہیں امتی ہونا یاد دلایا ہے, تمہیں محمدی ہونا یاد دلایا ہے. تمہارے قوم پڑھ کے اپنی جیب سے ٹکٹیں خرید کر اور تمہارے پیچھے پھر کر تمہیں کہہ رہے ہیں وہ محمدی بننا سیکھ لو, محمدی بننا سیکھ لو. کبھی کوئی چندہ نہ رہا پاکستان سے ایک چکر لگاتا ہے, کوئی آ کے تم سے ہزاروں یورو لے کے جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے. کبھی میں بھی آ کے کہتا, کوئی تبلیغ والا آ کے کہتا کہ ہمیں چندہ دو, کیا چندہ نام ہے, ارے محمدی بن جاؤ, ارے محمدی بن جاؤ, ارے محمدی بن جاؤ, ارے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہم روٹی بھی اپنی پکا دیں گے, تمہاری مہربانی تم ہمیں پکی پکائی کھلا دے, تمہارا احسان ہے. اللہ کی طرف سے تم نہ کھلاؤ, ہم اپنی کھائیں, لیکن ہماری بات کو مت لو. اگر میں اپنے لیے سوال کرتا ہوں مجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دو, تمہارے لیے کھڑا ہوں, میری فریاد سنو, اپنے آپ کو محمدی بناؤ, سیکھو, اس غفلت سے زندگی سے نکلو. ایسا نہ ہو
کہ پیغام اجل آئے تو کیا کیا کرے گی کھڑی علی دن کے دن تو کیا کیا کرے گی کیا کچھ کرو گے اگر پیغام اجل آ گیا کوئی سہارا میں موت آ گئی میں منہ کے پاس سے ختم اپنے نبی میں اللہ کا سامنا کر سکتا میں اپنے نبی کا سامنا نہیں کر سکتا اللہ پہ یا اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے منکر ہو جاؤ یا اپنا طرز بدلو محمدی بنو اس کی ہر ادا محفوظ ہے احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء یا رسول اللہ آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے چنا نہیں ہے جمال کسے کہتے ہیں خاندانی شرافت کو جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو حسن کہتے ہیں خاندانی شرافت کو جمال کہتے ہیں پہلے شعر میں حسن بتایا دوسرے شعر میں خاندان بتایا کہ کوئی رائے بنو ہاشم جیسا کوئی رائے اہل بیت جیسا کوئی رائے محمد مصطفیٰ کے خاندان جیسا کہ جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لہی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن إلياس بن بدر بن نزار بن معد بن عدنان بن ألف بن حميصة بن سليمان بن عوف بن بوف بن قنطال بن أبي بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلقاس بن إدلال بن طارق بن جاهد بن ناحش بن ماقي بن عوفي بن عمرو بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يهرمي بن ياسر بن يلهم بن إرعبة بن عيري بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مفسر بن ناهر بن زاهر بن سمي بن مزي بن علق بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن ربيع بن فاطم بن عامر بن أرفشاط بن سام بن نوح بن لام بن مدوشان بن إبليس بن يلد بن ملهبيل بن خيمان بن عروش بن شيش وبن آدم عليه السلام سبحان الله میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے میں دو درخواستیں میری جھولی میں دو چیزیں ڈال دو ایک آج توبہ کر کے اٹھو 4 مہینے 40 دن کے لیے نظام بنانا پڑتا ہے توبہ کے لیے کوئی نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا نہیں آنسو نکلا ہائے کر دو آج اپنی زندگی پچھلی سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کر کے اٹھو نیت کرتے ہو توبہ کی انشاءاللہ اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ ہاں تمہیں بشارت کرو تمہیں بشارت کرو تم ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو تمہیں خوشخبری ہو اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے تمہیں خوشخبری ہو اسلامک سینٹر کے فرشتے تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تمہارے آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے پی رہے ہیں تمہاری آنکھوں کو چھو رہے ہیں تمہیں مبارک ہو اللہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں جہنم کے در بند ہو چکے ہیں جنت کی حوریں بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں کہ اتنا بڑا محمد مصطفیٰ کی امت کا مجمع آج توبہ کر گیا آج توبہ کر گیا یہ توبہ پکی ہوئی اور اس توبہ پر ہر امتی ہے ہر مسلمان ہے اس کے لیے گھر تو تم نے چھوڑے ہوئے ہیں کچھ ترتیب بناؤ اور بگڑو 4 مہینے کے لیے بگڑو 40 دن کے لیے آج تک تم نقد تیار نہیں ہوگا میں نہیں اٹھوں گا میں بیان اس لیے چھوڑا کیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں نکالنا چاہتا ہوں بولو اور بتاؤ نقد کون تیار ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھو آگے کھڑے ہو جاؤ نقد آدمی کھڑے ہوں کھڑے ہو جاؤ 4 مہینے والے 40 دن والے نقد کھڑے ہو جاؤ نقد کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو باہر کوئی نہیں کھڑا ہوا باہر میں کھڑے ہو اندر میں کھڑے ہو تشکیل والے نام لکھو
ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے. اہل ایمان کا یوں جمع ہونا جہاں اللہ کا نام ہی لینا مشکل ہو، کوئی جانور ہی نہ ہو، وہاں اللہ کی نسبت پر اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. چند باتیں ہیں بڑی ضروری جس کے بغیر انسانی شخصیت مکمل نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بنے. اس کے لیے دو کام، ایک گناہ چھوڑنا اور ایک فرائض پورے کرنا. اللہ کے نبی نے ایک عجب فرمان فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑے. سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑے. ساری رات تہجد پڑھنے والے کو نہیں کہا سب سے بڑی عبادت والا. ساری زندگی روزہ رکھنے والوں کو نہیں فرمایا سب سے بڑا عبادت والا. آپ نے فرمایا سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑے. اللہ سے تعلق بنانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک فرائض پورے کیے جائیں. جہاں نماز کا وقت ہو، آپ کے یہاں مسجدیں مہیا نہیں ہیں، آپ جاب پر ہیں، شوق پر ہیں، نماز ضرور پڑھ. آپ کو ٹائم نہیں ملتا زیادہ، صرف فرض پڑھ لیا. آپ کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، صرف فرض پڑھ لیا. مجھے 5 منٹ کی اجازت دے رہے ہیں. فرض کا نام فرض نہ چھوڑ. موقع ملے پوری نماز پڑھیں، سنت ادا کریں، نوافل ادا کریں. نہیں بنتا تو نماز نہ چھوڑ. یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بغیر اللہ کا تعلق ملتا ہی ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو کم از کم جتنے آپ بھائی تشریف لائے ہیں نماز نہ چھوڑیں. ہماری تاریخ میں کربلا جیسا واقعہ کبھی نہیں آیا. قیامت تک ایسا واقعہ نہیں آیا کہ نبی کی پاکیزہ مقدس نسل کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی سرداریاں ملی. جنت بھی من نہیں، ہم تو جنت میں چلی جائیں تو بڑی بات. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو جس کو اتنی بڑی بشارت مل جائے اب اس کو جان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جان؟ میں تو اس لیے کھپا ہوں 1.25 گھنٹہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور جنت دے دے. آپ اتنا مجمع آئے بیٹھے ہو، اس لیے آئے بیٹھے ہو کہ کچھ گناہ معاف اور اللہ تعالیٰ جنت دے دے. لیکن اللہ کی قسم نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ ہے کہ ملے کہ نہ ملے بے نیاز ہے. لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جو ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ جنت کی سرداری کی بشارت مل گئی. اور میرے نبی نے اتنے لاڈوں سے پالا. آپ گھر میں تشریف لاتے بیٹی کے فرماتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں بھیجتی ہوں یا رسول اللہ. تو ان کو جلدی سے کپڑے پہنا کے تو بھاگے بھاگے آتے. تو میرا نبی قاب قوسین والا، مقام محمود والا، کوئی ہے ان کی تعریف؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، یوں بند کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگا. پھر کہتے یوں سر اٹھا، ہاں بھائی تمہارا گھوڑا کیسا ہے؟ کبھی کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کبھی
کہتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے، کبھی کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایک دفعہ آپ ایسے ہی کر رہے تھے، اوپر سے جابر بن عبداللہ آ گیا، اتنی عالی شان سواری. بعد نے کہا اتنے عالی شان سوار، ان کو اتنے لاڑوں سے پالا، ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا. فرض نماز، یہ نفل نماز کا واقعہ نہیں ہے، مشہور واقعہ ہے، واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں. فرض نماز ہے، فرض. آپ سجدے میں گئے تو حسن دوڑتے ہوئے آپ کی کمر پہ چڑھ گیا. فرض آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی فوت ہو، تو پچھلے تو دیکھ نہیں سکتے تھے. پہلی صف والے، پہلی صف، انہوں نے جب دیکھا تو حسن اوپر بیٹھے ہوئے. تو جو آدمی بالکل پیچھے سجدے میں تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا آپ کو نیچے اتارنے کے. تو اللہ کے محبوب نے یہاں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، بعد میں یوں کیا اتارنا چھوڑ دو. جب تک وہ نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. مجھے بتاؤ ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں تو سودا ہے نا سارا. جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جنت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. ان کا تو معاملہ طے ہو چکا ہے. تو یہ چھٹی کرتے ہیں، موج کرتے ہیں. جو لوگ واپس کا اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان کو بچاتے ہیں. کیسا شاہ سوار ہے جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے اور ماتھے پہ بل نہیں. نماز کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز، جمعہ کا دن نماز کا وقت آ گیا. نہ پڑھے نماز کوئی مسئلہ نہیں. جنت میں جنگ سے پہلے نیند آ گئی، خیمے کے باہر بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ کہنے گئے ہاں ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا ہوں. سبحان اللہ. تو نہ پڑھے نماز کون سا مسئلہ؟ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک مسئلہ ہوتا کہ پیغام امت کو ادھورا جاتا. تو کوئی اوکھا سوکھا وقت تو نماز چھوڑی جا سکتی ہے، اور پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا. نماز نہیں چھوڑ سکتی کہ سر کٹ جائے. نماز کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نے زہیر، آپ کے لشکر میں ایک جھنڈا دائیں طرف تھا زہیر کے ہاتھ میں، ایک جھنڈا بائیں طرف تھا حبیب کے ہاتھ میں، اور ایک جھنڈا درمیان میں تھا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں. تو آپ نے زہیر سے فرمایا ایک کم وقت شمر سے کہو نماز تو پڑھنے پڑے، تھوڑی دیر کے رک جائے نماز تو پڑھنے پڑے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے فرمایا تھوڑی دیر رکو ہمیں نماز پڑھنے دو. میں نے کہا ہم نہیں رکیں گے، نماز میں بھی سر اڑائیں گے. تو اس نے آ کے عرض کی حضور وہ نماز کے لیے جنگ روکنے کے تیار نہیں، تو پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتی. یونان والوں کو کون بتائے گا کہ سجدہ سب سے پہلے ہوتا ہے، لہذا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. آدھوں کو لڑائی پہ لگایا، آدھوں نے نماز پڑھی. لیکن آدھوں نے نماز پڑھی تو ان کو لڑائی پہ لگایا، اور جو لڑائی پڑھی ان کو نماز پڑھائی. وہاں بھی سجدہ دے کے دکھایا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتی، نماز نہیں چھوڑنی. نیت کر دو نا سارے بھائی، ایک وقت آئے گا آپ کو چپے چپے مسجدیں ملیں گی. 1982 میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا. تو سردیوں کے دن تھے اور مرکز کا ہم راستہ پورا اور عصر کا وقت کم ہونے لگا. کوئی مسجد کہیں کچھ بھی نہیں، پریشان حال ہوا کہ نماز جائے گا. تو مجھے ایک بورڈ نظر آیا، اوپر بنگلہ لکھی ہوئی تھی. تو میں نے وہ اپنے جو ڈرائیور ساتھی تھا میں نے کہا یہ کسی بنگالی کی لکڑی ہے، تھی وہ شراب کی دکان. میں نے کہا یہاں روکو، شاید یہ مسلمان ہو تو نماز کی جگہ جنس کسی سے دے دیتے. تو ہم اندر گئے تو وہ بنگلہ دیش کا ہی تھا، وہ تھا سارا اس کا بار ہوا. ہمیں دیکھ کے ایک دم یوں ہوا، میں نے کہا یہ مسلمان ہے. شرما گیا
میں نے سلام کیا، میں نے کہا جی ہم نے نماز پڑھنی، میں نے کہا ہاں جی بسم اللہ تشریف لائیں. میں نے نیچے لے گیا بیسمنٹ، تو وہاں سے ہمارے لیے چادر بچھائی، ہم نے عصر کی نماز پڑھی. پھر وہاں سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے جا کے پہنچے مرکز. اب اللہ کے فضل سے آپ انگلینڈ میں جہاں چلے جاؤ مسجد سامنے. یہاں بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ. آپ نمازی بننے کی نیت کرو کہ نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. سفر میں، حضر میں، مقام پر نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے، کبھی رہ جائے پھر اس کی قضا. اگر کبھی رہ جائے، انسان میں رہ جاتی ہے تو اس کی قضا، اللہ سے معافی بھی مانگو اور اس کی قضا ہو. تو ایسا کرتے 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 انشاءاللہ نماز کی عادت ہو جائے. اس وقت اپنے رب کے ساتھ حضرت علی کا ایک آپ کو خوبصورت فرمان سنا. رسول نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے، تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو آپ پڑھائے جس اللہ کا شکر ہے اتنے علماء ہیں کہ اگر آپ ایک ایک سطر بھی پڑھنا شروع کریں تو پورا قرآن پڑھ جائیں گے. قرآن کی تلاوت کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ معاملہ. اور اگر اللہ تعالیٰ رزق دے دے، مال دے دے، پھر اس کی زکات ادا کریں. اس کی زکات ادا کریں. زکات فرض نہیں ہے تو بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر خرچ کیا کریں. یہ قرضہ ہے جو اللہ پہ چڑھتا ہے پھر اللہ واپس کرتا ہے. اگر تم کسی مضبوط پارٹی کو مال دے دو اور وہ پیمنٹ ہو بعد میں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. بڑی پارٹی کا پیمنٹ آ جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں. تو میرا اللہ کہتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو میری پارٹی کو قرضہ، میں بھی بڑی مضبوط پارٹی ہوں، مجھے قرضہ تو میں واپس کروں. زکات فرض ہے اور مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ تو کہا آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، اور 82 دفعہ کہا ہے مال لگاؤ، مال لگایا، مال لگاؤ، مال لگایا. اس میں غریب کو بھی اللہ تعالیٰ ترغیب درد بھی لگایا ہے. زکات تو فرض ہے لیکن اللہ کریم لگاؤ لگاؤ، واپس آئے واپس آئے واپس آئے. اللہ تعالیٰ کو پسند بہت ہے، سخی کو اللہ بہت پیار کرتا ہے. اور جو کنجوس ہمارے بنگلہ میں کیا کہتے ہیں، بوخیل بھی کہتے ہیں. بوخیل ہمارے استاد کا کہتے تھے منہ گول کرو تو بنگالی بن جاتی ہے. بوخیل سمجھ گیا نا، بنگالی بھی سمجھ گیا. تو بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں لگ سکتی چاہے ساری رات سجدے میں پڑا. اور سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں چاہے کتنا ہی وہ غافل ہو. آپ نے سامری کا نام سنا؟ وہ جس نے بچڑا بنایا تھا، گائے کا بچہ بنایا، پھر سب کو اس کی بندگی پہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو قتل کرو. قتل کیے گئے، سامری بھی پکڑا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرو. جبریل آ گیا، موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اسے چھوڑ دو، سب کو یہ تو شرک پہ جانے والا، اسے کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سخی ہے، سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. اپنی موت آپ مرنے دو، آگے آپ کے سنبھالوں گا، آگے دیکھ لوں گا، یہاں چھوڑ. ایک کافر کو سفالت بچا لی، مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آیا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے. جمع بھی کرو، اللہ نے روکا نہیں، لگایا بھی لگایا بھی. اور صرف یعنی آپ کو یہاں پرائے دیش میں بیٹھے ہوئے، اب تک کوئی اپنے ماں باپ کو بھیج رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے، کوئی اپنی بچیوں کو بھیج رہا ہے، کوئی گھر بنانے کے لیے. کیا اس پہ کوئی اجر ہے یا اہمی کی بیکار مشقت ہے؟ اگر اس میں چند چیزیں ہیں، من طلب الدنیا حلال، ایک حلال تو حرام والے نکل گئے. سعی علی اہل، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے. استعفافا عن المسألہ، ہتھیلی پھیلانے سے بچنے کے لیے ہو. میں کیوں کما رہا ہوں نہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے. میں کیوں کما رہا ہوں اپنے بچوں پہ، ماں باپ بھی بچوں پہ خرچ کروں. میں کیوں کما رہا ہوں تعطفا علی جار
جاری اپنے غریب رشتہ دار پڑوسیوں پہ خرچ کرنے کے لیے 4 شرطیں ہو گئی، حلال ہو، حرام نہ ہو، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہو، ریا تکبر نہ ہو، سوال سے بچنے کے لیے ہو، حرص و ہوس نہ ہو، لوگوں پر غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے ہو، جوڑنے کے لیے نہ ہو۔ تو جو اس طرح دنیا کمائے گا اور 7 فرائض پورے کرے گا تو میرے نبی کی خوشخبری ہے قیامت کا دن 14ویں رات میں چاند کی طرح اٹھایا جائے گا۔ صرف تہجد پڑھنے سے چہرہ روشن نہیں ہوتا، بازار میں بیٹھنے سے بھی چہرہ 14ویں رات کا چاند بن سکتا ہے۔ 4 شرطیں، حلال ہو، بچوں پہ ماں باپ پہ خرچ کی نیت ہو، سوال سے بچنے کی نیت ہو، اور اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کی نیت ہو، تو آپ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق ہماری دنیا میں بھی جنت رکھا۔ ایک حدیث آپ کو سنو، قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس فرشتے پہنچیں گے، بھائی تیرے پاس کیا ہے دکھاؤ، کہے گا ویلا کچھ بھی۔ وہ کہیں گے کچھ تو دکھا، ہے ہی کچھ نہیں، لے چلو جو ادھر لاؤ اتر میں راستے یہ تو آپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے کوئی ہے، وہ کہے گا ایک عمل کیا ہے زندگی میں، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کیا میں تاجر تھا، مال دیتا تھا، جو لوگ وعدے پہ مال نہیں، وعدے کے مطابق پیسے نہیں دیتے تھے، میں ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، دیو بھائی دیو بھائی دیو، تنگ نہیں کرتا، اور جو ڈیفالٹر ہو جاتے تھے کہ نہیں دے سکتے ان کو معاف کر دیتا تھا، سبحان اللہ، ڈیفالٹر کو معاف کر دیتا تھا، اور لمبا کرنے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ تو فرشتے اس کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کا ہم نے عمل دیکھا ہے، سارا زیرو ہے، بھائی یہ ایک عمل بتا رہا ہے، آپ سن لو، اللہ تو پہلے ہی سن چکا ہے، ہاں بھائی کیا ہے، کہ اللہ یہ آئے تھے پوچھنے میں تیرے پلے کا شہر میں کا میں تفریح لائی ہوں۔ ہاں ایک ہے، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں تاجر تھا، مال دیتا تھا، ڈیفالٹر کو معاف کر دیتا تھا، اور لمبا کرنے والے کو تنگ نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرے بندوں کو بہت زیادہ ان کو سہولت دیتا رہا، تو آج میں تمہیں سہولت دیتا ہوں، اسی پر تیرے لیے جنت۔ ایک صحابی ہے سعد بن معاذ، وہ اللہ کے نبی خدمت میں تشریف فرماتے، تو وہ ایسے کر کے بیٹھے، یوں ہاتھ ایسے کر کے، تو اللہ کے نبی کی نظر ہاتھ پہ پڑی، تو ہاتھوں پہ نشان تھے، جو لوگ کام کرتے ہیں نا ہاتھ کے ساتھ، تو ان کے یہ ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، پھر یہاں نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ کام کرتے تھے باغ میں کہا ساتھ یہ کیا ہے، تو ان کا یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں بچوں کی روٹی کے لیے خود محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے سب کے سامنے وہ ہاتھ لیا، پکڑا اور ایسے چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال ہر جگہ آئے گا، یاد رہے، بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ جہنم حرام ہوگا۔ یہ نہیں کوئی شراب بیچ کے کہے تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں۔ تو ہماری دنیا میں بھی جنت چھپی ہوئی، ہماری دنیا بھی ہماری جنت کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ خرچہ کون سا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ 1 یورو خرچ کرو تو 7 لاکھ یورو کا ثواب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میرے میں پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی وہ خرچ بتاؤ جو جہاد میں خرچ سے بھی زیادہ اجر والا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا، اگر میں بتاؤں یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم میں سے بہت سے جو ماں باپ کے لیے بھیج رہے ہیں، بچوں کے لیے بھیج رہے ہیں، بیوی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا
سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا. آپ نے فرمایا جس کی بیٹی کو، جس کی بہن کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے عالی شان صدقہ ہے. تو بازار آپ لوگ پرائے دیش میں ہو، کہیں جھوٹ نہ نکلے آپ کی زبان سے. جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی تو دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے آگے شاگرد تھے، تو وہ اب بچوں کو سکھایا کرتا تھا جیب کاٹنا. تو شام کو ایک اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا تھا. تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ بابا سارے دن کی کمائی 2 روپے. کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے اس میں، لیکن جب میں لے کے چلا تو مجھے خیال آیا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل